جانتے ہیں اللہ آپ کو 3 طریقوں سے آزماتا ہے۔ پہلا، اللہ آپ کو فوراً دے گا جو آپ چاہتے ہیں، اور پھر آپ کے شکر کا امتحان لے گا۔ دوسرا، اللہ آپ کو جو چاہے گا تھوڑی تاخیر سے دے گا اور آپ کے صبر کا امتحان لے گا۔ تیسرا، اللہ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں اور آپ کے ایمان کو آزماتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر کریں، وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ بس اللہ پر توکل کریں، وہ آپ سب کے لیے بہت بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جانتے ہو آزمائش کیوں آتی ہے؟ آزمائش تمہیں رب سے ملوانے آتی ہے، تمہیں بہت کچھ قیمتی سکھانے کے لیے آتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اس رحیم اللہ کی طرف سے سزا ہے، بلکہ یہ تو تمہارا اجر و ثواب بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ بلکہ تم چن لیے گئے ہو، تمہیں اللہ کے محبوب بندے میں شامل کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ شاید تم اس کو پسند نہیں ہو تبھی مشکل میں ہو۔ یہ نہ سمجھو اس نے تمہیں بے حال چھوڑ رکھا ہے، بلکہ تمہارا اللہ پاک پر ایمان پختہ کرنے کے لیے آزمائش آتی ہے۔ وہ انہی کو آزماتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ یہ مت سمجھو مشکل ہے تمہیں گمراہ کر دے گی۔ صبر رکھو، تمہارے سجدے قبول ہونے والے ہیں۔ صبر رکھو، تمہاری کہانی مکمل ہونے والی ہے۔ صبر رکھو، تمہارے رب کی مدد آنے والی ہے۔ صبر رکھو، تمہاری آنکھوں کے آنسو تھمنے والے ہیں۔ صبر رکھو، تمہاری ادھوری دعائیں اب قبولیت تک پہنچنے والی ہے۔ صبر رکھو، تمہارے اٹھتے ہاتھ اب خالی نہیں رہیں گے۔ صبر رکھو، اب تمہاری تہجد میں شامل دعائیں ادھوری نہ رہے گی۔ صبر رکھو، تمہارے آزمائش میں گزرے دن اب راحت میں بدلنے والے ہیں۔ صبر رکھو، تمہارے رب کی رحمت نے تمہیں چن لیا ہے، اب وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کروں گا۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پہ، اور پھر دیکھنا وہ وہاں سے معجزے کریں گے کہ تم سمیت ہر نفس انسانی حیران رہ جائے گی۔ معجزوں کا انتظار کر رہے ہو نا؟ تو معجزے تو صبر والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کٹھن سے کٹھن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ جب یقین موجود ہے تو بے یقینی کیوں؟ جب پتہ ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو شک اور ناامیدی کیوں؟ جب وہ آپ کی پکار ضرور سنتا ہے تو پھر اتنی بے چینی اور پریشانی کیوں؟ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا
تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی طرف سے، وہ ضائع نہ کرے گا، دعائیں ذرا انتظار کر۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ پھر تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ آج مشکل وقت پر اگر تم صبر کر رہے ہو تو کل سکون اور خوشی تمہارا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے۔ آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہے، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی بھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا اور وہ ہے اس کا کن۔ آج کل اس کی دعائیں طویل نہیں ہوتی جیسے وہ مانگا کرتی تھی، اب کچھ نہیں مانگتی، ہاں مگر اپنے رب کے سامنے گھنٹوں بیٹھی ہوتی ہے پر کچھ مانگتی ہی نہیں سوائے صبر کے۔ اپنے فیصلوں پر صبر، اپنے حالات پر صبر، اپنے رب کی رضا میں گزرنے والی زندگی پر صبر۔ ایسا صبر جس میں بے بسی نہ ہو بلکہ ڈٹ جانا ہو، جم جانا ہو، واپسی کی طرف کوئی نگاہ نہ اٹھے، کوئی خیال نہ دل میں آئے، بلکہ اس صبر کے صلہ جنت میں شہد کی نہر ہو جائے گی۔ بس اتنی ہی دعا ہے۔ ان اداس آنکھوں میں
خوشی کی چمک بھی آئے گی۔ پریشان کیوں ہو، یہ آزمائش بھی گزر جائے گی۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے؟ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کرنا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند ہو رہے ہیں، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں، صبر جواب دینے لگا ہے، راہ نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو، کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو۔ تو کیا پتا تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ جس چیز پہ دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے، ہمارا صبر، ہمارا یقین، ہمارا توکل۔ جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی۔ اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ اسے کہیے کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دے، دعا کریں، اس سے کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک بار اللہ سے بول کر تو دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں، بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ اللہ پاک سمندر میں راستے بنا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستے نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ پاک کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہو۔ سمندر کو دیکھ کر جہاں تک نظر جاتی ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھا کرو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ جو رب درخت پر سوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا وہ تجھے تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جس کا یقین اللہ ہو اور صرف اللہ ہو وہ نہ ہارتے ہیں
نہ مایوس ہوتے ہیں۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ پریشانیاں عارضی ہیں، کامیابی اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ خدا سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ مت بھولو، سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں۔ مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکھنے نہیں چاہیے۔ روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی یہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں۔ اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔